باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایک سب بات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماہ رمضان ان قریب شروع ہونے والا ہے اور ہم شعبان کے آخری ایام میں ہیں، آخری گولڈن اوقات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ماہ شعبان کے ان آخری پر توفیق ایام سے بخوبی استفادہ کر سکیں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی انشاءاللہ خدا ہمیں معاف کر سکے، تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف کر سکے، اور ہمیں توفیق دے کہ ماہ رمضان کے اندر جو حق بنتا ہے اس مہینے کا وہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ علماء اور عرفاء ایک بہت ہی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں کہ زمان اور ٹائم یہ زندہ مخلوق ہے. زمانہ زندہ مخلوق کا نام ہے، باشعور مخلوق کا نام ہے. یہ زمانہ خود گواہی دے گا کہ اس انسان نے کہ جو میرے زمانے میں داخل ہوا ہے کس طرح اس نے فائدہ اٹھایا اس زمانے کا اپنی سعادت کے لیے، اپنے آپ کو اس سیر و سلوک اور معنوی سفر کو طے کرنے کے لیے اس نے مجھ سے کتنا فائدہ اٹھایا. ہم کہتے ہیں نا خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپورچونیٹیز اور فرصتوں سے ہمیں خدا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فرصت، یہ زمانہ خود گواہ بنے گا روز قیامت. یہ ایک پوائنٹ عرفاء بیان فرماتے ہیں. دوسرا اہم پوائنٹ جو عرفاء بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو زمانہ اس وقت ہمیں نصیب ہوا ہے اور جب یہ گزر جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ جب اگلا زمانہ، فار ایگزامپل ابھی ماہ رمضان آنے والا یا ماہ شعبان ابھی جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ماہ شعبان کا زمانہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ جب آیا ہے گزر گیا ہے تو اگلے سال ہمیں وہی زمانہ ماہ شعبان کا دیکھنے کو ملے گا. نہیں، یہ جو زمانہ ہے ماہ شعبان کا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس زمانہ ماہ شعبان سے جو اگلے سال آئے گا. لہٰذا یہ جو ماہ شعبان ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ یونیک ہے. یہ اگر گزر گیا تو واپس نہیں آئے گا. اگلے سال خدا میں توفیق دے ماہ شعبان کو درک کرنے پر، لیکن یہ وہ ماہ شعبان نہیں ہوگا، یہ وہ زمانہ نہیں ہوگا جو یہ اس وقت جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہی چیز آپ اپلائی کریں ماہ رمضان کے لیے. تو لہٰذا زمانہ اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ آتا ہے گزر جاتا ہے، واپس کبھی بھی نہیں آئے گا. کون سا زمانہ واپس کبھی نہیں آئے گا؟ جو اس وقت گزر رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں خدا توفیق دے کہ جو زمانہ ہمارے شامل حال ہوا ہے اس سے ہم بخوبی استفادہ انشاءاللہ کر سکیں. ایک اہم چیز جو ماہ رمضان کے اندر جو ابھی بھی ہم نے لاسٹ اسپیچ کی تھی پچھلے 1 گھنٹہ پہلے، اس میں یہی بات ذکر کی تھی کہ خدا نے انسان کو بدن اور روح کے ڈائمنشنز کے ساتھ خلق کیا ہے. ماہ رمضان کا ایک اہم ترین ہدف کیا ہے؟ اہم ترین ہدف یہ کہ انسان اپنے بدنی احکام کو کم کرے اور روحانی، السلام علیکم، اور روحانی احکام کو بڑھائے، اپنے اسپرچول احکام کو بڑھائے ماہ رمضان کے اندر. جیسے مثلا بدنی احکام، جیسے بدنی احکام میں فقط کھانا پینا نہیں ہے، وہ بھی ہے اس کے اندر، لیکن بدنی احکام سے مراد جو علماء اور عرفاء بیان فرماتے ہیں کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے مومنین کے ساتھ، آپس میں دشمنی ہے، آپس میں یونائٹ نہ ہونا ہے، یہ سب کچھ بدنی احکام کے اندر شامل حال ہے. روحانی احکام یعنی عبادت.
روحانی احکام یعنی حلال روزی کمانا، اور اسی طرح روحانی احکام یعنی اعمال صالحہ بجا لانا، اور ڈھیر سارے روحانی احکام موجود ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں اپنے بدنی احکام کو کم کرے اور روحانی احکام کے اوپر زیادہ فوکس کرے۔ یہ مین فلسفی ہے ماہ رمضان کی، کہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کتابوں کے اندر اور دیگر علماء کی طرف انشاءاللہ رجوع کریں۔ جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ ان 18-19 دنوں کے لیے، وہ ہے فیملی سسٹم ان دا پرسپیکٹو آف اہل البیت علیہم السلام۔ دیکھیں، میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں، اور اگر خدا نے چاہ کہ اس مقدمے کو آج ہی ختم کریں، ورنہ صرف مقدمے کا ہی سیشن رہے گا، اصلی ٹاپک کل سے بھی شروع ہوگا۔ آپ دیکھیں، طول تاریخ میں از اول خلقت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی افراد جن کو ہم دشمن کہتے ہیں، مختلف توحیدی ادیان کے جتنے بھی دشمن رہے ہیں، ان کا ایک اہم ترین ہدف کیا تھا کہ اگر مسیحی ہیں، مسیحیت کے اگر دشمن تھے، اگر یہودیت کے دشمن تھے، اسلام کے اگر دشمن ہیں، ان سب کا ہدف طول تاریخ میں وہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کیا جائے۔ یہ واضح سی بات ہمیں قصص الانبیاء کے اندر نظر آتی ہے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں دشمنوں کی جو سیرتیں تھیں اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کیا لوگوں کو بے بندوباری میں، لبرل بنانے میں، بے ایمان کرنے میں دشمن کی تمام مصروفیات اسی میں صرف ہوا کرتی تھیں۔ اب یہاں پر سوال یہ کہ ان روشوں میں سے ایک روش کیا تھی دشمن کی، جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، وہ یہ کہ اگر آپ فرعون کو بھی دیکھیں تو یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، اوکے، ہمیں یہ نظر آتا کہ فرعونی نظام اس زمانے کا مردوں کو قتل عام کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، بچوں کو قتل عام کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، عورتوں کو بے عنوان کنیز تاکہ بے حیائی کے طور پر استعمال کیا جائے، ہنر نمائی کے طور پر ان کو استعمال کیا جائے، اور یہ سب کچھ وہی سیرت اپ گریڈڈ فارم میں ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ہمیں نظر آتی ہے، اور آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے، وہ عنوان کیا ہے، وہ یہ کہ ایک اہم ترین ٹول یا یوں کہوں سیرت دشمنوں کی، وے آف لائف یا گولز آف دا اینیمی، کہ لوگوں کے دلوں سے اگر ایمان کو ختم کرنا ہے، وہ کیا ہے، فیملی سسٹم کو ختم کیا جائے۔ ہر زمانے میں دشمن کی یہ کوشش تھی، اور آج کے زمانے میں یہ کوششیں ہمیں آشکارا نظر آ رہی ہیں کہ کیا، فیملی سسٹم کی نابودی۔ اب اسلام کیا کہتا ہے، جلدی شادی کرو، بچے پیدا کرو، ویٹ مت کرو، فیملی پلاننگ کے چکروں میں مت پڑو، اوکے، یہاں سے ہمیں اسلام کی یہ تاکید نظر آتی ہے۔ اب ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ کیا مطلب، کیوں فیملی سسٹم، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا تعلق فطرت سے کیا ہے، اس کا تعلق اس نظام توحیدی سے کیا ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح نہیں کرتا فلیس منی، یہ فلیس منی کیا ہے؟ کیا کوئی کمپلیمنٹری جملہ ہے رسول خدا کی طرف سے یا نہیں؟ واقعاً اس عالم کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اگر تم شادی نہیں کرو گے تو فلیس منی، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ جملہ اس عالم، اس یونیورس کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آپ دیکھیں، خداوند سبحان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور تمام فرشتوں کو کہا کہ تم، بلکہ نہ تمام فرشتوں کو بلکہ تمام عالم ہستی کو کہا کہ تم سجدہ کرو، کیوں عالم ہستی کو کہا؟ یعنی کیا فرشتوں کو کہا یا عالم ہستی کو کہا؟ سوال یہ، فرشتوں سے کہا، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں عالم ہستی؟ اس کی وجہ یہ کہ فرشتے کون ہیں؟ ملائکۃ اللہ کون ہیں؟ ملائکہ اس عالم ہستی کے پلانرز ہیں، ملائکہ اس عالم ہستی کے پلانرز ہیں۔ جب فرشتے سجدہ کرتے ہیں انسان کے سامنے تو پورا عالم ہستی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہے، لیکن
جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. بعد میں خدا نے پوچھا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اوکے، تو اس نے کہا بھائی میں تو آتش سے خلق کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے خلق کیا گیا ہے، اور آتش علوف کی طرف اس کا ڈائریکشن ہے، اور مٹی اور گل اور مڈ اس کا ڈائریکشن نیچے کی طرف ہے، تو میں تو برتر ہوا. یہ ابلیس کا قیاس تھا. اوکے، کہ بعد میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیاس غلط ہے، اور سب سے پہلا قیاس کرنے والا خود ابلیس ہے. خوب، وہی ابلیس جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ جہاں سے ضلالت اور گمراہی کا راستہ وجود میں آ جاتا ہے، یہی ابلیس آپ دیکھیں تمام انبیاء کے سامنے ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہی ابلیس آج آپ دیکھیں اس کا ایک اہم ترین ہدف کیا ہے؟ فیملی سسٹم کی نابودی. عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں سورہ روم کے اندر اور دیگر آیات میں کیا آیا ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کو زوج خلق کیا ہے. اوکے، کہ انشاءاللہ کل سے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے. لیکن علماء فرماتے احادیث کی روز کہ ابلیس کو خدا نے اس زوجیت کے نظام میں خلق نہیں کیا ہے. اوکے، اب اس ابلیس آپ دیکھیں روایات کے اندر یہ شادی بھی کرتا ہے اور اس کی اولادیں بھی ہوتی ہیں. اب یہ کیسا اس کا نظام ہے ہمیں فی الحال سے سروکار نہیں ہے. لیکن ابلیس جو کہ اس زمانے میں تھا اور وہیں سے آج بھی وہی مخلوق موجود ہے، اس کا ہدف یہ کہ زمانہ غیبت کے اندر ایک اہم ترین ہدف میرا کیا ہے؟ فیملی سسٹم کی نابودی ہے. یہ میرا یعنی ابلیس کا اہم ترین ہدف ہے. اب آپ معاشرے کو دیکھیں، ہمارے پاکستانی معاشرے کو دیکھیں، دیگر مسلم سوسائٹیز کو دیکھیں، تو ایک اہم ترین مبتلا بہترین موضوع یہی شادی ہے، یہی ازدواج ہے. آپ دیکھیں ہمارے اسلامی معاشروں میں یوتھس کی شادی کی عمر بہت لیٹ ہے. آپ اسلامی ممالک میں جائیں، لڑکا 30 سال سے اوپر اس کی شادی کی ایج ہے، لڑکی بھی 28 سال کی، حتیٰ 30 سال، حتیٰ 35 ایئرز، ان ایجز میں شادی کر رہے ہیں. یہ ایک مسئلہ پایا جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ پایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں خدا نے، سمپل سی بات ہے نا، کامن سینس کی بات ہے، خدا نے کیا مرد اور عورت میں، لڑکا اور لڑکی میں شہوت کی حس نہیں رکھی ہے؟ رکھی ہے نا. تو دوسری طرف سے ان معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی عمریں بہت لیٹ جا رہی ہیں. اگر بالغ ہونے کے بعد شہوت جنسی ایکٹیو ہو جاتی ہے، دوسری طرف سے لڑکا جو کہ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے 35 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے، لڑکی جو کہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے 30s کے اندر شادی کر رہی ہے. تو یہ ایج جب تک اس نے شادی نہیں کیے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہاں مشغول ہے؟ یہ لڑکا کہاں مشغول ہے؟ یہ لڑکی کہاں مشغول ہے؟ آپ دیکھیں ایک اہم مسئلہ نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے؟ کیا ماں باپ کو جو کہ اپنے بچوں کو باہر بیچتے ہیں پڑھنے کے لیے، کیا وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ٹھیک ہے وہ پڑھ رہا ہے، میں اس کی شادی کرا کے اس کو بھیجوں میں، تاکہ بالآخر وہ ایک یورپین سوسائٹی میں جا رہا ہے، امریکن سوسائٹی میں جا رہا ہے، جہاں پر نامحرم کے مسائل اپنے اوج پر ہیں، اور یہ جو میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے جو کہ بیچلر ہے، مجرد اس نے شادی نہیں کی ہے، اس کی بالآخر شہوت جنسی کی نیاز اور نیڈ تو ہے، یہ کہاں پورا کرے گا یہ بیچارہ؟ لہٰذا یہ ایک اہم مسئلہ پایا جاتا ہے. لہٰذا ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سیشنز کا آغاز کیا ہے کہ کیوں جلدی شادی امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ایک اہم مسئلہ جو روایات کے اندر احادیث میں ہمیں ملتا ہے اسی فلیس منی کے پرسپیکٹیو سے کہ خداوند سبحان فرماتے ہیں، یہ احادیث کے اندر بھی یہ موجود ہے اور عرفاء بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو افراد شادی نہیں کرتے ان کا اہل البیت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو افراد شادی نہیں کرتے ان کا اہل البیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انشاءاللہ اس سیشن میں ہم دیکھیں گے، ان سیشنز کے اندر، کہ یہ حقیقت ہے. اور جن کا اہل البیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا خدا سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر بے توفیقی
انسان کے شامل حال ہوتی ہے، توفیقات سلب ہو جاتی ہیں۔ روایات میں ہے، علماء ان روایتوں سے استفادہ کرتے ہیں کہ جو افراد شادی نہیں کرتے یا شادی لیٹ کرتے ہیں اور ان کی فیملی کے اندر مسائل ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ان کی دعائیں پہلے آسمان کیا، یعنی پہلے آسمان دوسرے آسمان کو کراس ہی نہیں کرتی ہے کہ جائے عرش الہی تک یہ دعائیں۔ لہٰذا اگر شادی نہ کرنے کے نتیجے میں، یا کیونکہ ہمارا موضوع فقط یہاں پر شادی شدہ کپلز کے لیے نہیں ہے، ہمارا موضوع اہل بیتی خانوادہ ہے، اوکے؟ اہل بیتی خانوادہ کے اندر ہر موضوع یہاں پر شامل حال ہے، ہر موضوع، ہسبینڈ وائف، باپ بیٹا، باپ بیٹی، ماں اور بچے، ان کا آپس میں ریلیشن، اور اسی طرح جو آپس کے جو ریلیٹیوز ہیں، خالہ، ماموں، چاچا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو کیا ہوگا، اس عالم ہستی کے اندر اس کا کیا اثر ہوگا، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کون سی بے برکتیاں یہاں پر نازل ہوں گی معاشرے کے اندر۔ پھر صلہ رحمی نہیں ہوگی تو اہل البیت کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا، خدا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا اثرات اس کے۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے یہاں پر، اس کو ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا اہم جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اسی کے اندر بیان ہوگا کہ آپ دیکھیں اس وقت سوسائٹی کے اندر دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، یا یوں کہوں بلاخر ہر انسان جو آپ کو اس وقت سوسائٹی میں نظر آتا ہے وہ بلاخر ماں باپ سے متولد ہوا ہے اور ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر کوئی گنہگار نظر آ رہا ہے، کوئی نشئی نظر آ رہا ہے، وہ بھی ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے غفلت کے اعتبار سے۔ اگر کوئی نیک اور صالح انسان اور مومن نظر آتا ہے، وہ بھی ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی ایکٹر یا ایکٹریس آپ کو نظر آ رہی ہے جو فساد اور فحشا میں انوالو ہے، وہ بھی ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بس آپ کے پاس دو قسم کے انسان ہیں، وہ انسان جو کہ فساد اور فحشا میں اس وقت انوالو ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، فساد اور فحشا میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ گناہوں میں انوالو ہیں۔ یہ ایک قسم کے ماں باپ ہیں جو ان جیسی اولادوں کو پیدا کرتے ہیں۔ لیکن آپ دوسری طرف سے دیکھیں، کچھ ایسے ماں باپ ہیں جو مالک اشتر کو تولد دیتے ہیں۔ مالک اشتر ایسے ماں باپ کی مثال کے طور پر تربیت کا نتیجہ ہے، یا مثال کے طور پر قاسم سلیمانی، بلاخر اس کے ماں باپ کچھ خاص تھے، ماں باپ خاص نہیں تھے کہ میں تو ایسی ماں نہیں بن سکتی، میں تو ایسا باپ، نو، وہ بھی ہماری طرح نارمل انسان تھے، لیکن تربیت، ایسی تربیت جو قاسم سلیمانی جیسے افراد وجود میں آتے ہیں، مالک اشتر جیسے افراد وجود میں آتے ہیں، اور آپ مختلف پرسنالٹیز اس وقت جو ہمارے زمانے میں موجود ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، ایسے ماں باپ جو آیت اللہ بہجت کو جنم دیتے ہیں، آیت اللہ مصباح یزدی کو، آیت اللہ جوادی کو، ایسے علماء کو، مناجین کو، بلاخر تو یہ دو کمپیریٹیو ہمیں ماں باپ نظر آ رہے ہیں یہاں پر۔ یہ کون سے ماں باپ ہیں جو جس کے نتیجے میں مالک اشتر، یہ کون سے ماں باپ ہیں جس کے نتیجے میں مثلا شاہ رخ خان وجود میں آتا ہے، اوکے، فساد اور فحشا کا نمونہ آج کے زمانے میں، کنگ آف بالی ووڈ، اوکے، کنگ آف بالی ووڈ نہیں، کنگ آف فساد اور فحشا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں آج چیک کرنا پڑے گا کہ وہ تربیت کہاں، یعنی ہماری تربیت میں کیا خلا ہے کہ ہم ایسے لوگ جنم نہیں دے پا رہے۔ آپ دیکھیں گے جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ مصباح، آیت اللہ قاضی طباطبائی، قاسم سلیمانی، اور چاہے شہداء ہوں چاہے علماء ہوں، یہ آپ کو ایران، عراق، اس جیسے خطے میں یہ پرسنالٹیز آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں، اوکے۔ لیکن پاکستانی انڈین معاشرے میں آپ کو مجتہدین نظر نہیں آتے، مراجع تقلید یا ایران سے ہیں یا عراق کے ہیں۔ کیوں پاکستانی معاشرہ مجتہدین کو پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہے، صالح علماء کو، با اخلاق علماء کو، صلحاء کو، ایسے افراد کو پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہے۔ پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم اس پرسپیکٹو کا نہ ہونا ہے جو شادی کے حوالے سے ہے اور شادی کے بعد تربیت کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں، شادی ہوتی ہے،
1 سال کے اندر طلاق. ابھی آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس دیکھیں یہاں پر کراچی کے اندر, دیگر شہروں کے اندر. ایک رپورٹ آئی تھی لاہور کے اندر, مجھے نہیں پتا یہ رپورٹ صحیح ہے یا نہیں, لیکن ظاہری 3-4 نیوز سورسز کے اندر میں نہیں پڑھا تھا کہ 10 دن کے اندر 500 کیسز ڈائیورس کے جمع ہوئے ہیں لاہور کے اندر. کیا چکر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مرد کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے اپنی وائف سے, وائف کیا توقعات رکھ رہی ہے اپنے مرد سے؟ آیا یہ توقعات, یہ پرسپیکٹو اس لڑکی کے اندر ہونا, اس وائف کے اندر ہونا, آیا یہ پرسپیکٹو شادی کے بارے میں, ہسبینڈ کے بارے میں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیا پرسپیکٹو لے کر شادی کر رہی ہے, وہ کیا پرسپیکٹو لے کر شادی کر رہا ہے, یہ سب اس کو دیکھنا ہوگا. اگر وہ صحیح اسلامک پرسپیکٹو آ جائے تو فیملی سسٹم نابودی سے بچ سکتا ہے. اگر اسی طرح ریشیو طلاق کا یہی چلتا گیا, روزانہ 500 فائل کیس فائل چلا کے, تو یہ معاشرہ بچے گا ہی نہیں بچے گا. کیونکہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ خانوادے سے بنتا ہے. خانوادہ یہ یونٹس ہیں اس سوسائٹی کے. اگر اس سوسائٹی کے اندر روزانہ طلاقیں ہو رہی ہیں تو معاشرہ کیسے بنے گا؟ بن سکتا ہے. سیکنڈ, اگر معاشرہ نہیں بنے گا جو کہ فیملی سے بنتا ہے تو کیا بچے متولد ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. بچے بھی متولد نہیں ہوں گے. جب بچے متولد نہیں ہوں گے تو 50 سال بعد کیا ہوگا مجھے بتائیں آپ. 50, ابھی بہت ساری کنٹریز اس وقت دنیا میں ایسی ہیں جو پاپولیشن کے بحران سے اس وقت لڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک مثلا ایران ہے. ایران کے اندر ایک اہم ترین اس وقت چیلنج کیا ہے؟ ایرانی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر 4 یا 5 سال کے اندر ہر فیملی میں 4 بچے نہ ہوئے تو 30 سال بعد 6:4 کا ریشیو ہوگا. 6 بوڑھے ہوں گے, 4 جوان ہوں گے, اور کرتے کرتے یہ 8:2 تک پہنچ جائے گا. بوڑھے زیادہ ہوں گے. تو قاسم سلیمانی مثال کے طور پر کیسے وجود میں آیا؟ جوان تھا نا. اوکے, یہی چیز اگر دیگر ممالک میں ہو, کمیونٹیز کے اندر ہو, بوڑھے زیادہ ہو جائیں, جوان کم ہو جائیں, تو آئندہ 200 سال بعد یا 150 سال بعد نسل انسانی وجود بچے گی یا نہیں بچے گی؟ پھر کیسے میں اور آپ یعنی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سپاہی تیار کر رہے ہیں, دوسری طرف سے اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں نہیں تم لیٹ شادی کرو, پہلے 3 لاکھ کما لو ہر مہینے, اوکے یہ کرو وہ کرو پھر شادی کرو. کم آن, یہ تو پھر تضاد ہے میری اور آپ کی باتوں میں. کال اور فعل میں تضاد ہے یہاں پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک صلوات پڑھیں, محمد وآل محمد صلی علی محمد. بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں, ایک لڑکی آتی ہے, خانم آتی ہے, خاتون, اور کہتی ہے مجھے شادی کرنی ہے. نبی اکرم کہتا ہے اصحاب A2ABC کون شادی کرے گا؟ آپ دیکھیں یہ ماحول, تشکر, یہ ماحول پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ہم نے اپنی کیا ذہنیتیں بنائی ہوئی یہاں پر. آپ فرض کریں یہاں پر سولجر بازار کی مسجد میں, ٹھیک ہے, عالم بیٹھا ہوا ہے, عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون آتی ہے, آغا صاحب مجھے شادی کرنی ہے. او ہو بریکنگ نیوز ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ذہنیتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ خود ایک رکاوٹ ہے اس وقت کہ ہمارے جوان حضرات, مرد اور خواتین شادی نہیں کر پا رہے. آخری بات آپ دیکھیں, فیملی سسٹم کی نابودی کے لیے جو کہ دشمن پوری کوشش کر رہا ہے, ویسٹ میں آپ جائیں, امریکہ میں آپ جائیں, یورپ میں آپ جائیں, سٹیٹسٹکس ہمیں بتاتی ہیں. اب مجھے کنفرم نہیں ہے یا جرمنی ہے یا فرانس ہے, مجھے اب کنفرم نہیں ہے, کوئی کسی ایک یورپین کنٹری کے سٹیٹسٹکس ہیں کہ 60% آف دا پاپولیشن آف فرانس یا جرمنی حرام زادے ہیں, زنا زادے ہیں, نامشروع فرزندان ہیں. جس سوسائٹی میں 70% حرام زادے ہوں, زنا زادے ہوں, یہ سوسائٹی نابودی کی طرف جا رہی ہے یا سعادت کی طرف جا رہی ہے؟ مجھے بتائیں. سعادت کی طرف تو نہیں جا رہی, کنفرم بات ہے یہ.
تو کیا ہمیں زیب دیتا ہے ایز اے مسلمان جو کہ اسلامی ممالک میں زندگی گزار ہیں کہ ہم اپنے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجیں جہاں پر 70% ایسے لوگ زندگی گزارتے ہیں؟ بتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے، جو سینسیبل لڑکا ہے یا لڑکی وہ جائے، شادی کر کے جائے تاکہ یہ مسائل پیش نہ آئیں۔ فرض کریں 70% آف دا کنٹری زنا زادے ہیں، وہی تصور آپ یہاں لے کے آئے، ہولناک تصور کہ پاکستان میں خدا نہ خاصا 70% زنا زادے، کوئی تصور کر سکتا ہے یہ؟ لیکن اگر یہ ہو جائے پھر یہ سوسائٹی کہاں جائے گی؟ پھر میں اور آپ کیا مذہبی یہاں پر قیام کریں؟ امام زمانہ کے لیے کیا زمینہ سازی کریں گے؟ نہیں کر سکتے، ہم اس اعتبار سے نہیں کر سکتے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ ہے کہ ہماری مسلم سوسائٹیز کے اندر، چاہے وہ یہ ہو چاہے وہ کہیں اور ہو، جتنے بھی کنٹریز جہان اسلام کے اندر ہیں، بہت ہی شاطرانہ انداز میں سوسائٹی کو اسی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک عمدہ ترین طریقہ کیا ہے؟ سنیما اور ٹی وی ڈرامے۔ آپ دیکھیں انڈین ڈرامے تو آپ بھول ہی جائیں، پاکستانی ڈراموں کو آپ دیکھ لیں، ہر ڈرامے کے اندر نامحرم سے روابط، ہر ڈرامے کے اندر شوہر، اس کی وائف تو ہے لیکن وہ کسی اور لڑکی کو بھی پسند کرتا ہے، وائف شوہر تو ہے اس کا لیکن وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک اہم موضوع جو ان ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے، فرض کریں ایک ڈرامہ ہے، اس میں 3 فیملیز ہیں، ہر فیملی کے اندر کتنے بچے ہیں؟ ہر فیملی کے اندر صرف ایک بچہ ہے۔ آیا یہ اتفاقی ہے؟ کیا ہمیں ان ڈائریکٹ میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ فیملی کے اندر بچے کم ہونے چاہیے، بچے کم تر زندگی بہتر، کیونکہ بالآخر جتنے بچے زیادہ ہوں گے پیمپر کے زیادہ خرچے ہوں گے، کھلونے زیادہ دلانے ہوں گے، دوسری طرح سے میری ہسبینڈ کی سیلری میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے وائف کے اندر حوصلہ نہیں ہے، اس کو تو بھائی جاب کرنی ہے، اس کو تو MBA کرنا ہے، ماسٹرز کرنا ہے، 9 to 5 اس کو بھی کام کرنا ہے، تو بچے ہوں گے تو یہ مزاحم ہوگا، یہ بچہ پھر وائف کے کریئر میں مزاحم ہوگا۔ ابھی اس وقت خواتین کو کیا تلقین کی جا رہی ہے؟ شادی سے پہلے اپنا کریئر پہلے سنبھالو، کریئر از مور امپورٹنٹ دین یور میرج، دنیا کو فتح کرنا ہے تمہیں۔ آپ دیکھو امریکہ میں خواتین کس مقام تک پہنچ گئی ہیں، دیگر معاشروں کے اندر خواتین کو دیکھو کہاں آگے نکل گئی ہیں۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ شادی کر رہی ہو، بچے پیدا کر رہی ہو، یہی تمہارا رہ گیا فریضہ۔ سوال اسلام کیا کہتا ہے یہاں پر؟ کوشچن تو یہ ہے، آیا اسلام منع کرتا جاب کرنے سے؟ اسلام تو منع نہیں کرتا۔ آیا اسلام منع کرتا کہ ایک لڑکی جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ نہ جائے؟ نہیں جا سکتی ہے، کس نے منع کیا ہے؟ بزنس کر سکتی ہے، بہت کام کر سکتی ہے، لیکن سوال عورت کا، خاتون کا بنیادی ترین وظیفہ کیا ہے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے؟ بنیادی ترین وظیفہ ہم انشاءاللہ ان سیشنز میں دیکھیں گے۔ ایک اہم ٹرمینالوجی جس کو ہم استفادہ کریں گے وہ ہے رحم۔ کیا ہے؟ رحم۔ رحم کون سے لفظ سے آتا ہے مجھے بتائیں؟ رحمت سے ہے نا۔ اور عورت کو کیا کہا گیا ہے؟ رحم۔ بچہ رحم سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، وہ رحم سے وجود میں آتی ہیں، اور رحم کا سینٹر پوائنٹ کون ہے؟ عورت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات میں نے کیا کہی؟ رحم رحمت سے ہے۔ خوب، اگر ایک فیملی کے اندر جب ایک خاتون ہے، 4 بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، رحم رحمت سے ہے، تو اس گھر کے اندر رحمت کا ماحول کون پھیلائے گا؟ گھر کی عورت، کیونکہ وہ سینٹر پوائنٹ ہے، وہ رحم کی بنیاد ہے، مرد نہیں ہے۔ گھر کے اندر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، حدیث قصہ ہم سب نے تلاوت کی ہے، قرائت کی ہے، کہ جس کے بارے میں آیت اللہ بہجت اور یہ عرفا شدیداً تاکید کرتے ہیں حدیث قصہ کے اوپر۔ ایک عارف تھے،
وہ کسی کے گھر گئے, آج سے 50 سال پہلے کا واقعہ, اس عارف کا نام ذہن میں نہیں ہے. عارف سے کیا مراد ہے؟ عارف سے مراد وہ عارف ٹیلر نہیں ہے. عارف یعنی وہ شخصیت جو کہ معنویت کے اندر اور ان کمالات کے سفر کے اندر اوج پہ چلی گئی ہے, کمالات کے مراتب تک فائز ہوئی ہے وہ شخصیت, جیسے آیت اللہ بہجت, علامہ حسن زادہ آملی, علامہ طباطبائی, آیت اللہ شعرانی, آیت اللہ قاضی طباطبائی, اور یہ شخصیات. تو ان میں سے ایک عارف کسی عام انسان کے گھر گئے, مجھ جیسے انسان کے گھر گئے, اور کہا کہ آپ کے گھر میں مجھے کوئی نورانیت نظر نہیں آ رہی ہے. اس شخص نے کہا آغا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, اتنی تو لائٹیں لگی ہوئی یہاں پر. اوکے, تو اس عارف نے کہا نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, آسمان سے جو نورانیت تمہارے گھر میں آنی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے, تمہارا گھر تاریک اور ظلمات سے بھرا ہوا ہے. تو اس شخص نے کہا میں کیا کروں کہ میرا گھر بھی معنوی طور پر نورانی بن جائے, فرشتے نازلوں میں. عارف نے کہا حدیث قصہ پڑھو, کم از کم ہفتے میں ایک دن حدیث کتاب پڑھو. علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی حاجات کو جو ہے وہ پورا کروائیں تو حدیث قصہ کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کریں. آپ حدیث قصہ کے اندر ایک اہم جملہ ہے کہ جب تمام پنجتن اس قصہ کے اندر آ جاتے ہیں تو یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ رئیس الملائکہ ہیں, وہ خداوند سبحان سے پوچھتے ہیں کہ خدا یہ کون ہے, یہ کیا سینیریو یہاں پر, کیا ہو رہا ہے یہاں پر, یہ کون لوگ ہیں. تو خدا نے دیکھیں کیا جملہ فرمایا, ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہے, یہ اس کا ہسبینڈ ہے, یہ اس کے والد ہیں, اور یہ اس طرح سے. خدا نے نہیں کہا کہ ہم محمد و بنتہا, یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم علی. خدا نے کہا کہ عورت یا گھر کا سینٹر پوائنٹ فاطمہ ہے, عورت ہے, زن ہے. بس اگر ایک عورت کو اپنے وظائف معلوم نہ ہو تو یہ گھر کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر یہ خانوادہ, اس میں عورت کا بنیادی کیریکٹر, اگر مرد اپنی تمام وظائف کو نبھا رہا ہو, بچے اپنے تمام وظائف اینڈ رسپانسبلٹیز کو نبھا رہے ہوں, لیکن عورت اپنے وظائف کو نبھا نہیں رہی ہو, تو یہ خانوادہ زیادہ نہیں چل سکتا. اگر عورت اس ذہنیت کا شکار ہو کہ میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, اوکے میں جو کروں اپنے بدن کے ساتھ, تم کھانا پکاؤ میں جاب کرتی ہوں, ختم, یہ گھر ختم ہے. پھر ابھی جو فیمنزم کے نام پر, جو عورتوں کے حقوق کے نام پر جو موومنٹس چلی آ رہی ہیں, آپ دیکھیں اس کا ہدف یہی ہے کہ مرد گھر بیٹھ کے کھانا پکائے, شیف کا کورس مرد کرے, مہندی وہ لگائے, ٹھیک ہے, اور عورت کہاں جائے, جاب کرنے کے لیے, دنیا کو فتح کرنے کے لیے. جبکہ عورت کا بنیادی ترین وظیفہ یہ تو نہیں تھا. ہاں, یہاں پر ایک دین ایک بات کرتا ہے, وہ کیا کہ اگر مرد جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے, خاتون گھر کے تمام وظائف کو نبھا رہی ہے, بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہے, یہ سب کچھ کر رہی ہے, اور ساتھ میں جاب بھی کر رہی ہے, ساتھ میں مذہبی یا سوشل ایکٹیویٹیز بھی بجا لا رہی, تو یہ اس کے لیے پلس پوائنٹ ہے, یہ اس کے لیے فضیلت ہے. لیکن وہ جاب کو, سوشل ایکٹیویٹیز کو گھر کی نسبت قربان نہیں کر سکتی, یعنی گھر کو یہاں قربان نہیں کر سکتی, گھر کو سیکریفائس کر کے میں جاب کروں. نو, یہ پاسبل نہیں ہے. اگر یہ ہوگا تو ان دی اینڈ کیا ہوگا, فیملی سسٹم کی یہاں پر نابودی شروع ہو جائے گی, بچے فاسد ہو جائیں گے. ہسبینڈ, ظاہر سی بات ہے, جب ہسبینڈ دیکھ رہا ہے کہ میری خاتون جو میری وائف ہے وہ صبح سے رات تک جاب پہ, رات کو آتی تو بزنس میٹنگز میں لگی ہوئی ہے, یہ دیکھ رہا کہ مجھے ٹائم نہیں دے رہی ہے, اس کا کھانا پہلے بہت ڈیلیشیس کھانا تھا, اب اس کا کھانا زیادہ ٹیسٹی نہیں ہے کیونکہ یہ باہر مصروف ہو چکی ہے, یہ مرد پھر کسی اور جگہ جائے گا. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا, پہلے رسپانسبلٹیز کو سمجھنا ہوگا, ڈیوائڈ کرنا ہوگا, اور سب کو مل کر جو ہے سعادت کا راستہ طے کرنا ہوگا. ورنہ وہی حال ہوگا جو اس وقت جرمنی کا ہے, فرانس کا ہے, امریکہ کا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے؟
کوئی سوال نہیں ہے. اساتذہ کہتے ہیں اگر آپ پوچھو نا کوئی سوال ہے, آپ لوگوں کا ریئیکشن دیکھو, یا تو ان کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے اور کوئی سوال نہیں ہے, یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کوئی سوال نہیں ہے. تو کون سا سینیریو ہے, 1 یا 2 ہے؟ جی بفائل میں جو فرعون والی بات کی گئی, فرعون کا جو پیریڈ تھا وہ صرف 25 سال کا تھا, اس کے علاوہ نہ پہلے ایسے ہوا ہے نہ بعد میں. ٹھیک ہے, کریکشن شاید میں بھی یعنی فرعون جب وہاں پر اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے, اس دور کا میں تھا, اس سے پہلے نہ پیریڈ تھا. لیکن وہی تھا کہ وہ ان کو لیبر بنانا ہی تھا, کہ وہ کلاسزم تھا, ریسزم تھا کہ ہماری قوم وہ کرے گی اور دوسری قوم جو ہے وہ یہ والی قوم جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ غلامی کرے گی. اچھا, مغرب میں جو ہے وہ فیملی کا کلچر جو برباد کیا گیا ہے, یا انہوں نے خود چاہا کہ برباد کیا جائے, وہ فیملی سے نکلنے والے لڑکے ہی تھے جنہوں نے یہ فیملی سسٹم برباد کیا. یعنی کہ میں نے دیکھا کہ فیملیز نے باؤنڈریز لگائی, فیملیز نے ریسٹرکشن لگائی, اور فیملی آؤٹ ڈیٹڈ تھی. تو اب جو پاکستان میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے, تو یہ کوئی باہر سے برباد ہو رہا ہے, ٹھیک میں کہہ رہا ہوں, چلے ہونے جا رہے ہو رہا ہے, واٹ ایور, چلتا ہے. تو فیملیز جو ہے بلا وجہ کی قدغنیں لگا رہی ہیں, وہ اپنے تحت یہ سمجھ رہی کہ چیزیں ہیں. بالکل. تو آیا ایز پر اگر ریسٹرکشن ہیں تو وہاں پہ برباد ہو جائے تو میرے خیال سے تو اچھا ہی ہے. کیونکہ آپ جو ہے جس طریقے سے قدغنیں لگا رہے ہیں یہ ایسا, کیونکہ ایز پر دی ریکمنڈیشن جو مطلب ایز پر جو میں دیکھ رہا ہوں, جو مجھے میرا آبزرویشن ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ جو ہے فیملی سسٹم برباد کیا جا رہا ہے. برباد کیا نہیں جا رہا ہے, برباد ہم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ویسٹ میں بھی اگر فیملی سسٹم برباد ہوا ہے تو ان فیملی سے خود سے یہ کیا ہے, خود کیا, بالکل کیا. اوکے. تو ہم اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے اس فیملی سسٹم سے بھاگ رہے ہیں, وہ اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے یا ایلڈر پیرنٹس جو ہے وہ بلا وجہ کی قدغنیں لگا رہے ہیں, جو رائٹس ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں. تو انڈائریکٹلی پاکستان کا معاشرہ بھی اس طرف سے ہو رہا ہے اور وہ اس طرف جائے گا جیسے ویسٹ کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کے نقصانات الگ ہیں جو وہاں پہ ہوئے ہیں. اچھا, دوسرا ایک اور چیز ہے کہ فیملی کا جو پورا اوور آل پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھلانا پلانا اور سرپرستی کرنا. اب حکومت نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ کھلائیں گے بھی, پلائیں گے بھی, پڑھائیں گے بھی, ہاسپٹل بھی ہم لیں گے. تو وہ فیملی کا سسٹم جو ہے وہ جو پاور جو تھا پیرنٹس کے پاس تھا وہ انہوں نے ان سے لے لیا. اگر وہ قدغنیں لگا رہے ہیں, مار رہے ہیں, پر سے باپ مار بھی نہیں سکتا, ڈانٹ سکتا ہے, مار نہیں سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا, ورنہ پولیس آ جائے گی. تو یہ چیزیں بھی باہر لاگو کی گئی ہے, وہ اس وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا ریئل ٹیلنٹ جو ہے وہ نکالنے کی, پبلش کرنے کی کوشش. تو اس پہ آپ بتائیں گے. دیکھیں, ایک تو جو آپ کے پہلا پوائنٹ تھا نا, وہ یہ کہ ویسٹ میں جو ہے فیملیز خود سے قدغنیں لگا رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. لیکن ہم اس چیز سے غافل نہیں ہو سکتے کہ شیطان کا یہاں پر کوئی کردار نہیں ہے فیملی سسٹم کو نابود کرنے میں. کیونکہ آپ دیکھیں, یہ جتنے بھی فیمنسٹ جو موومنٹس ہیں نا اس وقت دنیا کے اندر, اور یہاں پر کے عورت مارچ کے نام سے, اکثر بلکہ شاید تمام فیمنسٹ موومنٹس کے پیچھے عورتیں کم ہیں, مرد زیادہ ہیں. مرد زیادہ ہیں جو فیمنسٹ موومنٹس کو چلا رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے سلوگنز کی طرف عورتوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ تم یہ سلوگنز لگاؤ, تمہارا حق بنتا ہے کہ تم فیملی میں مثلا کم رہو, رول تمہارا زیادہ نہیں ہے, تم باہر نکلو گھر سے. ٹھیک ہے, حجاب کی ضرورت نہیں ہے, حجاب خود ایک رکاوٹ ہے معاشرتی ترقی کے لیے. تو یہاں پر دشمن کا ایک کیریکٹر ہے یہاں پر جو وہ پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کتابوں کے ذریعے, سنیماز کے ذریعے. اوکے, اگر آپ پاکستانی ڈراموں کو بھی دیکھ لیں, اگر میں اس کی مثالیں دوبارہ یہاں پر پیش کروں تو آپ دیکھیں اس وقت پاکستانی کتنے چینلز ہوں گے جن کے اوپر روزانہ کتنے ڈرامے آ رہے ہیں, وہ بھی فری آف کاسٹ. آپ کو پیسے تو نہیں دینے پڑتے پاکستانی ڈرامہ دیکھنے کے لیے. ایک ڈرامہ ختم ہوتا ہے, اگلا ڈرامہ ریڈی فار سٹارٹ ہے, ریڈی ہے سٹارٹ ہونے کے لیے. اوکے, ظاہراً یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے یہاں پر, خصوصاً اس چیز پر توجہ رکھتے ہوئے کہ کیا موضوعات پیش کیے جانے ہیں پاکستانی ڈراموں کے اندر. مثال کے طور پر ایک اہم موضوع جو پیش کیا جاتا ہے
وہ یہ کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی اگر شادی کرے گی تو یہ اس کی دنیاوی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے. آیا یہ اسلام کہتا ہے کہ ایسا ہے؟ یعنی 18 سال سے کم عمر میں اگر ایک لڑکا یا لڑکی شادی کرے تو یہ گناہ ہے. کب کہا اسلام نے کہ گناہ ہے؟ جبکہ یہاں پر قانون بھی بن چکا ہے ظاہراً کہ حکومت آپ کا نکاح قبول نہیں کرے گی اگر 18. خوب، یہ لڑکا کہاں جائے گا مجھے بتائیں. ایک لڑکا ہے، فرض کریں 17 سال کا ہے، پسند کرتا ہے ایک لڑکی کو، لڑکی 15 سال کی وہ بھی پسند کرتی ہے اس لڑکے کو، لیکن حکومت اجازت نہیں دے رہی کہ یہ شادی کرے. اس کا کیا نتیجہ ہوگا مجھے بتائیں. اس کا نتیجہ زنا کا رواج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً زنا کا اور حرام رابطوں کا رواج ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو ظاہراً کوئی پیچھے ایک منصوبہ نظر آتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جہاں تک انہوں نے دوسرا پوائنٹ بیان کیا کہ ایک منٹ، اگر ہم پاکستانی فیملیز کو دیکھیں، ہمارے جو مسلمان چاہے وہ اہل سنت میں ہوں چاہے وہ شیعہ فیملیز ہوں، یہ تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں 100% کہ ماں باپ، ساس سسر، یہ دونوں طبقات، مثال کے طور پر جب ماں باپ ہیں جن کے بچے 15 سال کے ہیں، 13 سال کے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ان کو کہ ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تربیت اولاد کے سیشنز کی ضرورت ہے. یعنی ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت سے بے نیاز ہیں، اولاد کو تربیت، کیونکہ فساد اور فحشہ تو اولاد کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں تو پھر ماں باپ یہاں پر مثالیں بھی لے کے آتے ہیں، دیکھو ہمارے زمانے میں تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، زیادہ نامحرم تو نہیں آتی تھی ٹی وی پہ، تو ہمیں تو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. کس نے کہا بھائی؟ یہ دیکھیں، یہ مسکانسیپشن ہے ماں باپ کے اندر. ٹھیک ہے. دوسرے اور اس طرح کے ہزاروں مسکانسیپشن اس وقت ماں باپ کے ذہنوں میں ہے کہ نہیں، بچے کو یہاں روکنا ہے، یہاں الاؤ کرنا ہے، اور ہزاروں قسم کے رسوم و رواج. ٹھیک ہے، جو رکاوٹ ہے جس کا اسلام نے اصلاً تائید نہیں کیا بلکہ اسلام نے اس کے خلاف بات کی ہے. مثلا میں آپ کو متعہ کی مثال دی نا، متعہ اگر رائج ہو جائے تو اتنے فساد کم ہو جائیں گے کہ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن ہم نے اس کو یہاں غلط بنا دیا ہے. جبکہ اس وقت پوری دنیا میں متعہ الگ الگ ناموں سے رائج ہو چکا ہے، رائج ہو چکا ہے. آپ فرض کریں نا، اگر ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، کل کو یہ ماں باپ بن جائیں، یہ ماں باپ بن جائیں، ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، اوکے، اور یہ ماں باپ بھی بن جاتے ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے. مردوں کو آپ دیکھیں ان سچویشنز کے اندر کیا کرتے ہیں، اس لڑکی کو اور بچے کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کیسے یہ اگر انہوں نے نکاح کیا ہوتا، چاہے وہ نکاح موقتی ہوتا یا نکاح دائمی ہوتا، تو یہاں پر قانونی طور پر اس مرد کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہ چھوڑ کر چلے جائے. اور اگر یہ چلا بھی گیا ہے اور ان کا نکاح نہیں ہوا ہے تو اب یہ لڑکی کیا کیس کرے گی، کیونکہ کوئی قانونی کام ہی نہیں ہوا ہے. لیکن اگر ہمارے معاشرے میں ازدواج موقت اور متعہ جو ہے وہ رائج ہوتا، ہمارے غلط مسکنسیپشنز رکاوٹ نہ بنتے، تو یہ سارے فسادات آج نہیں ہوتے جو اس وقت ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا میں آپ کی بات جو ہے وہ آنسر دے پایا ہوں یا نہیں دے پایا ہوں. انڈورسمنٹ تو میں کر رہا ہوں. اس کے لیے ماں باپ کو اور ساس سسر کو، ایک اہم مسئلہ ساس سسر کا ہے. انفارچونیٹلی میرے سامنے شاید یہاں پر ساس سسر بھی بیٹھے ہوں گے، معذرت کے ساتھ. ساس سسر کا ایک اہم پرابلم ہے کہ ساس سسر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں جو بیٹی آئی ہے یا میرا جو داماد ہے، جیسا بھی ہے وہ میری طرح ہونا چاہیے. سسر یہ بولتا ہے داماد میری طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میرے سلیقے کا ہونا چاہیے. اور اگر بہو ہو تو ساس یہ کہتی بھائی یہ تو بالکل میری طرح ہونی چاہیے. اوکے، اگر میں صبح 6 بجے اٹھتی ہوں تو میری بہو کو بھی حتماً 6 بجے اٹھنا ضروری ہے. ہمارے گھر کا قانون ہے. یہ قانون آپ نے بنایا نا، یا آپ اپنے اوپر لاگو کرو بھائی.
ٹھیک ہے. اگر میں مثال کے طور پر وینسڈے مارننگ کو کپڑے دھوتی ہوں, ساس کہہ رہی ہے, تو میری بہو کو بھی یہی کام کرنا چاہیے. اگر میری بہو منگل کو دھوئے تو اس نے ہمارے گھر کا قانون توڑا ہے. اب یہ ہو رہا ہے ہماری فیملیز میں, چھوٹی چھوٹی, میں اس کو تنزیہ کہتا ہوں. بسکٹ کے مسئلے میں جو ہے نا, ساس اور بہو کے درمیان جو ہے 10 سال تک جھگڑے چل رہے ہیں, ایک بسکٹ کی وجہ سے کہ تو نے ایسا کیوں کھایا. اب یہ ہو رہا ہے اس وقت میاں بیوی کے درمیان, یہی ہو رہا ہے اس وقت. میاں بیوی ایک بسکٹ کے مسئلے میں 10 سال تک, جس طرح وہ زمانہ جاہلیت میں 2 قبیلوں کے درمیان, آپ جائیں پڑھیں آپ کتابوں میں, چھوٹے سے مسئلے کے اندر 2 قبیلوں کے درمیان 100 سال کے لیے جنگ چل رہی ہے. چھوٹے سے, اگر ہمیں وہ مسئلہ پتہ چل جائے تو ہم شاید ہنسیں گے. ابھی یہی ہو رہا ہے, بسکٹ کے مسئلے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا. اوکے, میرا میاں میرے لیے کیچپ نہیں لایا تو میں جو ہے نا طلاق مجھے چاہیے. کیوں نہیں لایا بھائی؟ میرے میاں نے مجھے برتھ ڈے پہ گفٹ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا بھائی؟ واجب تھا اس کے لیے دینا گفٹ. نہیں دیا تو بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. یہ بھی تو دیکھو. ہسبینڈ بھی اسی طرح, اوکے, ہسبینڈ بھی اسی طرح. ہسبینڈ کی اپنی توقعات ہیں وائفس کی نسبت, وائفس کی اپنی توقعات ہیں. تو یہ مسائل ایڈوکیشن اور اہل البیت علیہ السلام کے در پہ آنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی جھگڑا نہیں ہوا. 9 سال کا ٹائم تھا. حضرت زہرا 9 سال کی تھی جب ان کی شادی ہوئی, 18 سال کی عمر میں ان کی شہادت واقع ہوئی. 9 سال کا یہ عرصہ آف مینج بٹوین امام علی اور حضرت زہرا, ایک لمحے کے لیے بھی جھگڑا نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بس میں ختم کرنے والا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں حضرت زہرا کے گھر. حضرت